حسد کی آگ، ایک سبق آموز اور جذباتی کہانی۔ کبھی کبھی انسان کو دوسروں کی خوشی اتنی بری لگنے لگتی ہے کہ وہ اپنی ہی زندگی کا سکون برباد کر بیٹھتا ہے۔ یہ کہانی ہے دو عورتوں کی، ایک کے پاس دولت تھی، دوسری کے پاس صرف محبت اور سکون۔ لیکن جب دل میں حسد نے جگہ بنائی تو ایک چھوٹی سی بات نے پورے خاندان کی زندگی بدل دی۔ لاہور کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے میں عائشہ نام کی ایک نیک دل عورت اپنے شوہر اور دو بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ کا گھر بہت بڑا نہیں تھا مگر اس کے گھر میں محبت بہت تھی۔ اس کا شوہر حامد ایک معمولی سا کاروبار کرتا تھا اور دونوں میاں بیوی اپنی محدود آمدنی میں خوش تھے۔ عائشہ کی ایک عادت سب کو بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ کسی کی خوشی دیکھ کر دل سے خوش ہوتی تھی۔ اگر کسی کے گھر کوئی نیا سامان آتا تو وہ مبارکباد دیتی، کسی کے بچے کی کامیابی ہوتی تو مٹھائی لے کر پہنچ جاتی، اور اگر کسی کو مشکل پیش آتی تو اپنی استطاعت کے مطابق مدد ضرور کرتی۔ اسی محلے میں عائشہ کی نند نسرین بھی رہتی تھی۔ نسرین کے شوہر کی اچھی آمدنی تھی، گھر بھی خوبصورت تھا، مگر نسرین کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ دوسروں کو خوش دیکھ کر خوش نہیں ہوتی تھی، خاص طور پر عائشہ کو۔ ایک دن عائشہ کے شوہر حامد نے اپنی محنت سے کچھ پیسے جمع کر کے گھر کے لیے نیا فرنیچر خرید لیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ وہ بار بار بچوں سے کہہ رہی تھی کہ اب ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے اچھی جگہ ہو گئی ہے، تمہارے ابو نے کتنی محنت کی ہے۔ بچے خوشی سے اچھل رہے تھے۔ اسی وقت نسرین گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے نیا فرنیچر دیکھا تو چند لمحے خاموش رہی، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، واہ عائشہ، تمہارے گھر کی تو شکل ہی بدل گئی ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، بس بہن، اللہ کا شکر ہے، حامد نے بہت محنت کی ہے۔ نسرین نے جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے واپس چلی گئی، مگر اس کے دل میں ایک سوال گونج رہا تھا، عائشہ کے پاس مجھ سے زیادہ خوشی کیوں ہے؟ دن گزرتے گئے۔ ایک دن عائشہ کے بیٹے علی نے امتحان میں پورے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ حامد نے بیٹے کو گلے لگایا اور کہا، بیٹا ہمیشہ محنت کرنا اور کامیابی پر کبھی غرور نہ کرنا۔ عائشہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ خبر نسرین تک پہنچی تو وہ بھی مبارکباد دینے چلی آئی، لیکن اس کے چہرے پر خوشی کم اور بے چینی زیادہ تھی۔ اس نے علی کو دیکھا اور کہا، اچھا ہے، لیکن دیکھنا، صرف ایک امتحان میں نمبر لینے سے کوئی بڑا آدمی نہیں بن جاتا۔ عائشہ کو اس کی اس بات سے تھوڑا دکھ ہوا مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ رات کو نسرین اپنے گھر واپس آئی۔ اس کے شوہر نے پوچھا، کیا ہوا، تم پریشان لگ رہی ہو؟ نسرین بولی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عائشہ کے پاس ایسا کیا ہے کہ ہر وقت خوش رہتی ہے۔ شوہر نے کہا، اس کے پاس شاید وہ چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ نسرین نے حیرت سے پوچھا، کیا؟ وہ مسکرا کر بولا، قناعت۔ یہ لفظ سن کر نسرین کے دل کو چبھ گیا۔ وہ غصے سے بولی، بس کریں، مجھے کسی قسم کی سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اس رات نسرین دیر تک جاگتی رہی۔ حسد آہستہ آہستہ اس کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد عائشہ کے شوہر کو کاروبار میں ایک اچھا موقع ملا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا تو ان کی مالی حالت پہلے سے کہیں بہتر ہو سکتی تھی۔ حامد نے عائشہ کو خوشی سے بتایا، اگر یہ کام کامیاب ہو گیا تو میں بچوں کی پڑھائی کے لیے بھی زیادہ خرچ کر سکوں گا اور تمہاری ایک خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اللہ ہمارے گھر کا سکون قائم رکھے۔ مگر یہ خبر نسرین تک پہنچی تو اس کے دل میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سوچا کہ اگر حامد کاروبار میں کامیاب ہو گیا تو وہ کتنی ترقی حاصل کر لے گا، تو عائشہ بھی ہم سے آگے نکل جائے گی۔ اب نسرین نے ایک خطرناک فیصلہ کیا۔ اس نے عائشہ کے بارے میں محلے میں چھوٹی چھوٹی باتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ کسی سے کہتی عائشہ تو بہت بدل گئی ہے، تو کسی سے کہتی نیا پیسہ آئے تو انسان کو اپنے پرانے رشتہ دار یاد نہیں رہتے۔ لوگ سنتے مگر عائشہ کے اخلاق کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے زیادہ یقین نہیں کرتے تھے۔ ایک دن حامد کے کاروبار میں اچانک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جس شخص کے ساتھ اس نے کام شروع کیا تھا اس نے وعدے کے مطابق رقم واپس نہ کی۔ حامد شدید پریشان ہو گیا۔ گھر میں موجود رقم بھی اس کام میں لگ چکی تھی۔ عائشہ نے شوہر کو پریشان دیکھا تو بولی، فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔
حامد نے افسوس سے کہا، میں نے تمہاری اور بچوں کی امیدوں کو نقصان پہنچا دیا۔ عائشہ نے فوراً جواب دیا، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم دوبارہ کوشش کریں گے۔ یہ بات نسرین میں بھی سن لی۔ اسے حیرت ہوئی، وہ سوچ رہی تھی کہ عائشہ کو مکمل مشکل میں دیکھ کر اسے سکون ملے گا، مگر عائشہ پھر بھی شوہر کا حوصلہ بڑھا رہی تھی۔ اسی رات نسرین کو پہلی بار اپنے دل کے اندر ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے سوچا، میں اس عورت کی خوشی سے کیوں جلتی ہوں، مگر حسد کی عادت اتنی آسانی سے کہاں جاتی ہے۔ کچھ دن بعد نسرین نے عائشہ کے گھر میں ایک اہم کاغذ اٹھا لیا، جس کی وجہ سے حامد کے کاروبار کا ایک معاملہ مزید پیچیدہ سا ہو گیا۔ عائشہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کاغذ کہاں گیا۔ حامد بہت پریشان ہو گیا، لیکن پھر علی نے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا، امی، میں نے پھپھو کو اس دن ابو کی میز کے پاس دیکھا تھا۔ عائشہ نے فوراً کسی پر الزام نہیں لگایا، اس نے صرف حامد سے کہا، پہلے اچھی طرح معلوم کریں، پھر کوئی بات کریں گے۔ چند دن بعد وہ کاغذ نسرین کے گھر سے مل گیا۔ حامد غصے میں نسرین کے گھر پہنچا۔ نسرین کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ حامد نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ نسرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، مجھے عائشہ سے حسد ہونے لگا تھا۔ عائشہ بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ نسرین نے روتے ہوئے کہا، مجھے لگتا تھا تم مجھ سے زیادہ خوش ہو، تمہارے گھر میں اتنا سکون کیوں ہے، تمہارے بچے تم سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ عائشہ خاموشی سے صرف اس کو دیکھتی ہی چلی جا رہی تھی، اور وہ پھر بولی کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نسرین نے کہا، میں نے تمہاری خوشی چھیننے کی کوشش کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا سکون خود چھین لیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، باجی، اگر میری کوئی خوشی آپ کو تکلیف دیتی ہے تو آپ مجھے بتا دیتی، میں آپ سے کبھی مقابلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نسرین نے سر جھکا لیا۔ عائشہ نے مزید کہا، دوسروں کی نعمت دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے جلنے لگیں تو سب سے پہلے ہمارا اپنا دل جلتا ہے۔ نسرین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس دن اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے عائشہ سے معافی مانگی۔ عائشہ نے اسے معاف کر دیا، لیکن ساتھ ہی کہا، معافی تب ہی مکمل ہوگی جب ہم اپنے دل کو بھی بدلیں گے۔ کچھ عرصے بعد حامد کا کاروبار دوبارہ چل پڑا۔ اس بار کامیابی پہلے سے زیادہ تھی، لیکن عائشہ پہلے جیسی ہی رہی، نہ غرور، نہ تکبر، اور نسرین اب جب بھی کسی کے گھر خوشی ہوتی وہ سب سے پہلے مبارکباد دینے پہنچتی۔ کسی کی کامیابی دیکھتی تو دل سے دعا کرتی، یا اللہ اسے مزید خوشیاں عطا فرما اور میرے دل کو بھی اپنے شکر سے بھر دے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ دوسروں کی خوشی کم کرنے سے ہماری خوشی نہیں بڑھتی۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو پہلے دوسروں کو نہیں، ہمارے اپنے دل کو جلاتی ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس ہم سے زیادہ نعمت ہو تو دل چھوٹا کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس رب نے اسے دیا ہے وہ ہمیں بھی ہماری ضرورت اور ہمارے وقت کے مطابق عطا کرنے پر قادر ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم دوسروں سے آگے نکل جائیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو حسرت، نفرت اور بغض سے پاک کر لیں۔ اور یاد رکھیے، جو شخص دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ لیتا ہے، اللہ اس کے دل کو وہ سکون عطا کرتا ہے جو دنیا کی دولت بھی نہیں خرید سکتی۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کیا آپ کے خیال میں حسد انسان کی اپنی خوشیاں بھی چھین لیتا ہے۔ بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔